احسان کرنے والوں کا ریوارڈ ہم کبھی بھی ضائع نہیں کرتے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اوکے، اور یوسف علیہ السلام بے شک احسان کرنے والے، فل آف گڈنس اور ایکسلنس کے ساتھ ہر کام کرنے والے تھے. احسان میں کسی کو معاف کرنا بھی آتا، اور یوسف علیہ السلام نے آپ دیکھیں اپنے بھائیوں کو معاف کیا جنہوں نے بہت زیادتی ان کے ساتھ کی تھی. آج لوگ کہتے ہیں فلانی چیز کا سکوپ نہیں ہے، ہم یہ کریں گے تو پتہ نہیں اللہ ہمیں دے گا کہ نہیں دے گا. دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی ایکسلنس کے ساتھ چلے گا، لیکن شرط ہے ایکسلنس اور ظاہر ہے کمپیٹنس، یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ، اور ایکسلنس میں کوالٹی بھی آتی ہے. جو بھی ان دو چیزوں کے ساتھ چلے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے میں اسے اسٹیبلش کروں. سکوپ بنانے والا اللہ ہے. یہ جو جملہ ہے نا فلانی چیز کا سکوپ نہیں ہے، I totally disagree with it because سکوپ اللہ کی طرف یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کا سکوپ اللہ بنا رہا ہے کہ ہم نے اسے اسٹیبلش کرایا. اسی طرح آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب وہ وہاں سے فیوجیٹیو بن کے بھاگ گئے، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، ایک بندہ ان سے قتل ہو گیا غلطی سے، سورہ قصص میں پورا واقعہ ہے، مکہ مارا، بندہ قتل ہو گیا ان سے. تو اب ان کے دل میں خوف آیا کہ جو فرعون ہے وہ تو مجھے پنش کرے گا، تو وہ بھاگ گئے وہاں سے. اور جب وہ بھاگے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، زیرو، اور وہ پہنچے مدین کے علاقے میں. وہ پھر بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہاں پہ دو لڑکیاں تھیں، وہ اپنی بکریوں کو جو ہے وہ پانی پلا رہی، ان سے کنورسیشن ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اجازت ہے میں آپ کی بکریوں کو پانی پلاتا ہوں. امیجن ایک بندہ پریشان ہے، فیوجیٹیو ہے، بھاگا ہوا ہے، اس کو تو ڈپریس ہو جانا چاہیے، بجائے کہ ڈپریس ہونے کے وہ نیکی کا عمل کرے. کہہ رہے ہیں مجھے موقع دیں میں ان کو پانی پلاتا ہوں. بڑا خوش ہوئی وہ لڑکیاں، انہوں نے پانی پلایا. اور اس کے بعد جب انہوں نے شکریہ کیا موسیٰ علیہ السلام کا کہ جی آپ کا بڑا شکریہ، آپ بہت بھلے انسان ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں. نہیں، he went alone، سائیڈ پر ہوئے اور سائیڈ پہ جا کے اللہ سے خود دعا کی، اور وہ دعا ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب میں طلبگار ہوں تیری طرف سے، جو بھی خیر آئے میں اس کا فقیر ہوں. اور تفسیر میں آتا ہے، ہسٹری اس بات کی گواہ ہے کہ اس دعا کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کو گھر بھی ملا، موسیٰ علیہ السلام کو روزگار بھی ملا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اولاد کی نعمت سے بھی اللہ نے نوازا. کیونکہ ایک ایکٹ آف گڈنس تھا، دیکھ لیں ایک ایکٹ آف گڈنس، ایکسلنس پہ جا کے انہوں نے مدد کی ان خواتین کی، اللہ کو پسند آیا، اور اس ایکٹ آف گڈنس کا وسیلہ بنایا انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے. دیکھیں اللہ سے خود مانگا کریں. یہ بات ٹھیک ہے آپ دوسروں کو کہیں میرے لیے دعا کریں، لیکن خود جائیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو زیادہ خوشی ہوگی. اور موسیٰ علیہ السلام نے یہی کیا کہ اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگ لیا کہ اللہ اگر آپ کو پسند آیا تو میں آپ سے خیر کا طلبگار، میری مدد فرمائیں. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا. اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، ہم اس کو بڑا کیجول لیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے لیسنز ہیں ہمارے لیے، اور یہ لیسنز اگر ہم سیکھ لیں اسی ایج میں جو گروتھ کی ایج ہے تو ہمارے لیے بہت فائدے مند ہے. یوسف علیہ السلام نے، آپ کو پتا ہے کہ دو لوگ تھے ان کی ڈریم انٹرپریٹیشن کی، اور پھر وہ دونوں کو رہائی مل گئی جیل سے، جیل کا واقعہ ہے. تو ان لوگوں کو انہوں نے کیا کہا تھا کہ جاؤ تم جا کر، ان میں سے ایک جو ہے نا بادشاہ کا درباری تھا، اسے کہا جاؤ بادشاہ کو جا کر میری صفائی پیش کرو کہ میں برا نہیں ہوں، یا میں نے یہ عمل نہیں کیا، اور میں غلط جو ہے ناانصافی سے جیل میں ہوں. آپ کو پتا ہے جب وہ شخص وہاں گیا تو وہ بھول گیا، اس کے ذہن سے بات نکل گئی کہ میں نے بادشاہ سے کر لی. اور روایات میں آتا ہے، اس پہ تھوڑا اختلاف ہے لیکن چلیں، روایات میں آتا ہے کہ 7 سال مزید یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں. اور یہ کس لیے تھا؟ سورہ یوسف میں اللہ نے کہا کیوں؟ کیونکہ یوسف relied on that person, did not make dua to us. دیکھیں جو بندہ جتنا اللہ کے قریب ہے نا پھر اس کا ٹیسٹ بھی بہت زیادہ ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ یہ دوسروں سے ڈیٹیچ ہو کے صرف مجھ سے مانگے، اور یہ صرف مجھ پہ ریلائی ہے. اور یہی عین توحید ہے کہ ریلائنس اللہ پہ. کوئی بھی انسان مجھے رزق نہیں دے سکتا ہے، سکسیس نہیں دے سکتا ہے. جیسے ہی آپ نے کسی انسان پہ ریلائنس کی، ایک ہے شکریہ ادا کرنا، وہ بالکل ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو لوگوں کا شکریہ نہیں کرتا وہ اللہ کا نہیں کرتا. دیٹ از فائن. کسی نے آپ پہ کوئی
احسان کیا شکر اس کا شکریہ بالکل کرنا چاہیے, اس کے ساتھ بہت اچھا رہنا چاہیے, اس سے لرن کرنا چاہیے, اس سے سیکھنا چاہیے, لیکن ریلائنس صرف اللہ پہ. اور اگر اللہ پہ نہیں ہوگی تو پھر اللہ ہمیں لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ کرے گا, اور جب ہم لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے ہمارا دل بھی ٹوٹے گا, ہماری ایکسپیکٹیشنز بھی ٹوٹیں گی, اور وہ بار بار اللہ کی طرف سے ریمائنڈر آ رہا ہے ہمیں کہ آ جاؤ میرے پہ ریلائی کرو, میں تمہیں کبھی ڈس اپوائنٹ نہیں کروں. تو جن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے نا ان کے دل بہت ٹوٹتے ہیں, ان کی ایکسپیکٹیشن بار بار ٹوٹتی ہیں. اس سے ڈپریس نہیں ہونا ہے, یہ تو اچھی بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میرے پہ ریلائی کرو, کم بیک ٹو می. تو یہ یوسف علیہ السلام کی سٹوری سے ہمیں ایک اور بات پتہ لگتی ہے. پھر یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث ہے, رزق کا کنسیپٹ کتنا کلیئر ہو جاتا ہے. There were two brothers in the time of Rasulullah, one of whom would attend the lessons of the Prophet and the other would engage in business. The businessman complained to the Prophet about his brother, and the Prophet said, perhaps you are granted provision because of him. Subhanallah. Prophet کے پاس بڑا بھائی شکایت لے کے آیا کہ رسول اللہ بزنس کو ٹائم نہیں دیتا, آپ کے پاس بیٹھا رہتا علم حاصل کرنے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شاید اللہ تجھے رزق اسی کی وجہ سے دے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے سب کچھ چھوڑ کے بندہ جو ہے نا وہ بس مسجد میں بیٹھ جائے اور ذکر کرتا رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے سے رزق بڑھتا ہے, علم کی محفلوں میں جانے سے, کیونکہ وہاں ظاہر ہے برکت ہے. تھوڑا سا ٹائم آپ نکالیں گے نا اس چیز کے لیے, رزق میں اضافہ ہوگا. یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ چیز ہے الحمدللہ. جب بھی میں نے کئی لوگوں کی کیس سٹڈی جو ہے وہ سنی ہوئی ہے, لوگ آ کر بتاتے ہیں, جب بھی لوگوں نے اللہ کے لیے کوئی ٹائم نکالا, اللہ کے لیے ٹائم نکالنے سے مراد ہے جیسے کئی لوگوں کی میں نے سٹوری سنی ہے. میرے بحریہ میں ایک جاننے والے ہیں, ان کا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے, وہ بھی اسی طرح کا کچھ بزنس ہے. میں بھی ریسنٹلی گیا تھا, مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد what he is doing but something like this جو آپ لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں, اور بہت اچھا اسٹیبلش ہوا. اور اس نے مجھے سکسیس کی اپنی جو ٹپ بتائی, آپ حیران ہو جائیں گے. اس نے کہا کہ میں نے اپنے گھر میں قرآن کلاس سٹارٹ کیا, اور جس دن سے میں نے اپنے گھر میں قرآن کلاس سٹارٹ کرائی ہے, اس کلاس میں کون آتے ہیں؟ محلے والے. ہم ایک دن بیٹھتے ہیں, لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں. پڑھانے والی کون ہے؟ ان کی والدہ, انہوں نے قرآن سیکھا ہوا ہے تفسیر کے ساتھ الہدا سے غالب. وہ کہتے ہیں کہ we started doing this. اور پھر انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے ورک پلیس پہ بھی یہ رول رکھا ہے کہ یہاں پہ جب آپ آئیں تو کوشش کریں دن کا آغاز قرآن کی ریسیٹیشن سے پڑھ لیں. 10 آیات پڑھ لیں, 2 آیات پڑھ لیں, جتنی آپ کو آتی ہیں اتنی آپ پڑھ لیں. اور یہ سیڈ کہ اس کے میں نے امیزنگ برکات اپنے بزنس میں دیکھی. ایکسپیرینس ہی ہے نا, لوگ اپنے ایکسپیرینس سے بتاتے ہیں تو ہم آگے کوٹ کر دیں. تو اس میں کوئی بھی دوسری رائے نہیں ہے کہ اللہ کے لیے تھوڑا سا ٹائم جو نکالے گا اس کے ٹائم میں بھی اللہ برکت ڈالے گا, رزق میں بھی برکت ڈالے گا. میری یونیورسٹی کے کلاس میں اس کی بہت اگزامپل ہے. میں جی آئی کے سے پڑھا ہوں, غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ میکینیکل انجینئرنگ کی. آپ یقین کیجئے وہ میرے کولیگز, وہ میرے کلاس فیلو جو کسی نہ کسی شکل میں کچھ کر رہے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے, یعنی کچھ ٹائم نکال رہے تھے یا کچھ علم حاصل کر رہے تھے. آج جب میں انہیں دیکھتا ہوں تو they are ماشاءاللہ on the top position. آج 10 years after graduating بہت اچھی ہے ماشاءاللہ ان کی لائف. تو ہمارے پاس بہت سی کیس سٹڈیز ہیں اس حوالے سے. تو یہ حدیث اس طرح توجہ دلاتی ہے کہ دیکھو اگر تم ٹائم نکالو گے نالج حاصل کرنے کے لیے تو اللہ will take care of your affairs. گھبرانا نہیں ہے, محنت کرنی ہے, ایسا نہیں کہ بالکل ہی چھوڑ دینا, لیکن ٹائم نکالو. Point is that.